مجھ سے پہلے حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا طیب نورانی صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ یہ موجودہ دور بڑا پرفتن دور ہے، اور اس پرفتن دور میں اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنے مذہب و مسلک کی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے، چونکہ یہ بزرگوں کی اولادیں بزرگوں کے تربیت یافتہ ہیں، حالات کے تناظر میں بات کرنا بھی جانتے ہیں، تبلیغ کرنا بھی جانتے ہیں، اور مسلک اہل سنت کی ترجمانی کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے بہتر تو یہی تھا کہ یہی خطاب فرماتے رہتے، اور میں اور آپ سبھی مل کر ان کا خطاب سنتے رہتے۔ میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ 23 رمضان سے لے کر آج تک میری طبیعت نہیں سنبھل سکی۔ درمیان میں کچھ ایسے ایام بھی آئے کہ 2 آدمی پکڑ کر مجھے کھڑا کرتے تھے، اس لیے میں نے تو ان سے معذرت کر دی تھی کہ بس میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ کا حکم ہے، لیکن یہ ہے خطاب وغیرہ کا معاملہ بڑا مشکل اور نازک ترین ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آج کا دور یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فروز سے آپ نے یہ فرمایا کہ عنقریب بڑے بڑے فتنے رونما ہونے والے ہیں، اور ان فتنوں میں ایک عظیم ترین آدمی ہدایت پر ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھے ہوئے تشریف لے آئے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ آدمی ہیں، اور وہ جو آدمی ہیں جن کے سامنے حضور میں بیان فرما رہے تھے، وہ فرماتے ہیں میں اٹھا چلا سیدھا آپ کے پاس پہنچا، اور آپ کی چادر مبارک میں نے ہٹا کر دیکھی تو وہ سیدنا عثمان غنی تھے۔ تو آپ کو ابھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ ذوالنورین کہا جاتا ہے، اور یہ علماء کرام ہمیشہ بیان فرماتے رہتے ہیں، اور آپ ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر یکے بعد دیگرے آپ کے عقد شریف میں آئیں، اس لیے وہ 2 نوروں والے ہوں گے، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کو ذوالنورین کہنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ علماء اور محققین فرماتے ہیں کہ وہ مرکز ہدایت بھی ہیں اور مرکز سخاوت بھی ہیں، وہ مرکز شہادت بھی ہیں اور مرکز سخاوت بھی ہیں، مرکز شہادت بھی ہیں اور مرکز ہدایت بھی اور مرکز سخاوت بھی ہیں، اس لیے بھی آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ ابھی جیسے حضرت صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ آپ کی ایک لخت جگر جب تشریف لے گئیں، آپ نے دوسری اپنی لخت جگر ان کے نکاح میں دے دیں، لیکن میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ مرتی چلی جاتی، میں یکے بعد دیگرے تمہارے عقد میں دیتا جاتا۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طریقے سے بھی آتا ہے، میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے مرتی چلی جاتی، میں تمہارے عقد میں دیتا چلا جاتا۔ یہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات۔ آپ یہ نہیں کہ صرف فضائل ہی کا مجموعہ ہیں، بلکہ آپ ایک عظیم ترین فاتح بھی ہیں۔ اگر آپ کی فتوحات کا ذکر کیا جائے، ایک شہر کا نام لیا جائے، اس کے لیے بھی درجنوں ایک رجسٹر کی ضرورت ہے۔ آپ بہت بڑے فاتح بھی تھے اور بہت بڑی عظمت شان والے بھی تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو یہ فرمایا کہ اے میری لخت جگر،
اگر کوئی آدمی سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہے تو وہ یہ عثمان ہے۔ آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے مشابہت رکھنے والے وہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ مشابہت کس میں؟ حسن و جمال میں۔ مشابہت کس میں؟ فضائل میں، کمالات میں، علم اور بردباری میں۔ ہر لحاظ سے آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اور ایک مرتبہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو یہ فرمایا کہ جائیں ذرا اندر جھانک کر دیکھیں، ایک مرد اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ عورت ان کی لخت جگر تھی، مرد ہی تھے۔ فرمایا کہ ان کو دیکھ کر آپ کو جنت کی حوریں یاد آ جائیں گی۔ آپ اتنے حسین و جمیل بھی تھے، اور پھر آپ بہت بڑے صابر بھی تھے، بہت بڑی فضیلت کے مالک بھی تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی مصر سے آیا۔ وہ مصر سے آنے والے آدمی نے دیکھا کہ کچھ قریش کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے۔ وہ مصری ان کے پاس چلا گیا۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ بزرگوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، بزرگوں کی شان میں عیب نکالتے رہتے ہیں۔ تو اس نے ایسے کہا کر، اچھا جی آپ کہاں سے آئے؟ کہ مکہ شریف سے۔ اچھا جی آپ کا تعلق قریش کے ساتھ ہے؟ جی ہاں قریش کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں پینترا بدلا تھا؟ جی کہا ٹھیک ہے بدلا تھا، کہ یہ فرار نہیں ہے۔ تو فرمایا ایک یہ، دوسرا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنگ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ فرمایا ٹھیک ہے جنگ بدر میں بھی موجود نہیں تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بیعت رضوان کے وقت بھی موجود نہیں تھے۔ تین اعتراض کیے مصری نے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جنگ احد میں آپ نے پینترا بدلا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا۔ پینترا بدلا تھا، پیچھے ہٹے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ وہ جنگ بدر میں موجود نہیں تھے، تو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر ان کے گھر میں تھی، وہ مریضہ تھیں، ان کی طبیعت ناساز تھی۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ آپ نے ان کی بیمار پرسی اور عیادت کرنی ہے۔ جتنا ثواب بدریوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت سے جس طریقے سے باقی شرکاء کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ تو یہ آپ کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ جہاں تک آپ کا تیسرا اعتراض ہے کہ آپ بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے، تو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بھائی بیعت رضوان کا تذکرہ تو قرآن پاک میں ہوگا، لیکن اگر اس میں عثمان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بات کوئی جچتی نہیں ہے۔ تو بیعت رضوان میں کیا ہوا؟ وہ بیعت رضوان یہ تھی کہ وہ میرے آقا نامدار ادھر سے کافروں کے وفد حضور کے پاس آ رہے تھے کہ جی وہ بات چیت کرنے کے لیے، ادھر سے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں کافروں کے پاس بھیجا ہوا تھا، اس لیے آپ اس میں وہ شریک نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، اچھا بھائی یہ تو ٹھیک ہے وہ اس وقت نہیں تھے، لیکن وہ نمائندہ بن کر کیوں گئے؟ کیا ان جیسا کوئی ایسا بااثر آدمی قریش مکہ میں موجود تھا جو جس کی بات کو وہ معتبر مانتے؟ اگر وہ کوئی آدمی ہو سکتا تھا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ موجود تو نہیں تھے، لیکن ان جیسا، یہ حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں
کہ ان جیسا ذمہ دار آدمی کہ قریش مکہ جس پر اعتبار کرتے ہوں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں تھا۔ ادھر سے یہ ہوا تو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیعت جہاد کریں۔ سب نے بیعت جہاد کی اور آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں اور میں ان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ تو پھر میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو کس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ اور دوسری روایت میں اس طریقے سے آتا ہے کہ ادھر سے جب آپ تشریف لے گئے نا تو صحابہ کرام نے دو باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ بھائی وہ تو مزے لوٹ رہے ہوں گے نا، اکیلے خانہ کعبہ کا خوب طواف کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بغیر میرا عثمان کبھی بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ مشرکین نے آپ کو پیشکش کی آئیں طواف کریں، فرمایا نہیں، میں اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، طواف کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو پھر وہ جو بیعت تھی تو وہ بیعت کیسے تھی؟ بیعت کی اور بیعت کا تذکر قرآن پاک میں ہوا، اور قرآن پاک میں کس طریقے سے ہوا؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ وہ یہ جو بیعت کرنے والے تھے ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا بھی دست قدرت تھا۔ سب نے بیعت کی، سب کی بیعت بڑی عظیم ہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، اس کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت تھی وہ بڑی انوکھی تھی، بڑی نرالی تھی، بڑی انوکھی تھی، بڑی نرالی تھی۔ اس جیسی بیعت نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ وہ کیا؟ حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے دائیں دست اقدس کو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دوسرے دست اقدس کو جس کو ہم بایاں کہتے ہیں، حضور کے دونوں دائیں ہیں، بایاں کمزور کو کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، تو میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میں عثمان کی طرف سے یہ بیعت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ پھر ان ہاتھ کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم کہ بھائی کہ ان ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دست قدرت تھا۔ اچھا یہ بیعت ہے، ایک طرف تو یہ نا جیسے پہلے میں نے کہا کہ جی حضور بیعت فرما رہے تھے وہ اللہ کے کام، اللہ کے رسول کے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ بیعت اس لیے بھی تھی کہ آپ کا قصاص لینے کے لیے، اور یہ مشہور ہو چکا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی عثمان کی قصاص ہم نے لینا ہے، آئیں بیعت جہاد کریں۔ سب آ گئے ہیں اور یہ بیعت کر کے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی بیعت زندوں کی ہوتی ہے، جو مرے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بیعت نہیں ہوتی، میرا عثمان زندہ ہے۔ جی تو یہ بیعت کر کے یہ بتا دیا کہ میرا عثمان زندہ ہے، تو انہوں نے جام شہادت نوش نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت شان ہے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، اور قرآن پاک میں اور حدیث میں مجموعی طور پر جتنے فضائل صحابہ کرام کے بیان کیے گئے وہ سارے کے سارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ فضائل ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی
قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور بکثرت احادیث مبارکہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جلوہ افروز تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، انہوں نے دستک دی تو آپ ذرا بے تکلفی سے کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بے تکلفی کا مطلب کیا ہے کہ مثلا آپ نے تہبند مبارک بھی پہنی تھی، اوپر جو کرتا بھی آپ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا، لیکن وہ کرتا تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہوا تھا۔ جو کرتا آپ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہوا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی، فرمایا آنے دیں، تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، فرمایا آنے دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنبھل کر بیٹھ گئے اور اپنا کرتا مبارک آگے فرماتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہر بات جو وہ نوٹ کیا فرمایا کرتی تھی، انہوں نے فرمایا ابو بکر آئے تو آپ جیسے تھے ویسے ہی جلوہ افروز رہے، آپ نے ذرا بھر بھی جنبش نہیں کی۔ عمر تشریف لائے، آپ جیسے تھے ویسے ہی جلوہ افروز رہے، ذرا بھر جنبش نہیں فرمائی۔ لیکن جب جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی تو آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور اپنا کرتا سیدھا کر کے آپ بیٹھے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے عائشہ، میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اے عائشہ، میں اس سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی خاص کام کے لیے آ رہے ہوں، اور جب وہ مجھے اس حالت میں دیکھتے اپنے حیا کی وجہ سے واپس چلے جاتے اور اپنا کام بتائے بغیر واپس چلے جاتے۔ اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ان کے آنے سے جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں بھی تھوڑا سا سنبھل کر بیٹھ جاؤں۔ تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے آپ کو جنت کی صحابہ کرام کو خوشخبریاں دی گئیں۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی حضور کو تو اپنا ہی علم نہیں تھا الیاذ باللہ تعالیٰ کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، اس لیے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ نے 10 صحابہ کرام جو وہاں جلوہ افروز بیک وقت آپ نے ان 10 صحابہ کرام کا اس میں گرامی لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام جن کے بارے میں یہی ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے، کیا مطلب وہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک ہی مرتبہ ایک ہی مجلس میں آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، اس بشارت میں بھی آپ شریک تھے۔ اور پھر جب میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، تو جب وہاں تشریف لے گئے تو سارے مدینہ شریف میں ایک ہی کنواں ایسا تھا کہ جس کا پانی میٹھا اور قابل استعمال تھا۔ باہر جتنے باقی کنویں تھے سب کا پانی کھارا تھا، قابل استعمال نہیں تھا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور وہ جو ایک کنواں تھا وہ ایک یہودی کا تھا، میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی کو یہ پیشکش کی کہ بھائی اگر یہ کنواں آپ ہمیں دے دینا
تو میں جنت میں آپ کو وہاں ایک بہترین کنواں عنایت کروں گا۔ اس یہودی نے کہا جی کہ میرے بچوں کے گزر اوقات کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی کنواں ہے، اور اسی کنویں سے میں اپنے بچوں کا گزر اوقات کرتا ہوں۔ جب اس بات کی اطلاع حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے 35,000 درہم کا وہ کنواں خریدا۔ خریدنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں وہ کنواں خرید کر تو وہ میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں، کیا اس کے بدلے میں مجھے جنت میں کنواں ملے گا؟ حضور نے فرمایا ملے گا۔ فرمایا میں نے کر دیا، میں نے خرید کر وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طریقے سے جب وہاں مسجد بنانے کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی حضور نے فرمایا اچھا جی یہ مسجد کون ہے جو مسجد کی توسیع میں حصہ ڈالے اور جنت میں اپنا گھر بنائے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان و کان خبر ہی نہیں ہونے دی، اور وہ مسجد کا حصہ خرید کر، وہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ اب مجھے اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے جنت میں تمہیں ایسا ہی گھر ملے گا، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے جنت میں تمہیں ایسے 10 گھر ملیں گے، اس مسجد جیسے تمہیں جنت میں 10 گھر ملیں گے۔ اس لیے کہ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرے تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تمہیں جنت میں اس قسم کے 10 مال ملیں گے۔ یہ 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری، پہلے 10 صحابہ کرام کے زمرے میں، پھر وہ کنواں خریدنے کے بعد جنت کی خوشخبری، پھر یہ مسجد کی زمین خریدنے کے بعد پھر جنت کی خوشخبری۔ اس کے بعد ایک اور موقع بھی آتا ہے، اور وہ موقع تھا یہ جنگ اسرا اس کو کہتے ہیں، جنگ تبوک کا موقع تھا۔ تو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی، کیونکہ وہ تقریباً مدینہ منورہ سے وہ جگہ 660 میل دور تھی، تو وہ بڑا لمبا چوڑا سفر تھا، اس کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت تھی۔ اس لیے پھر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی کون یہ جہاد میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا 100 اونٹ بما ساز و سامان، 100 اونٹ بما ساز و سامان کے۔ پھر دوبارہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کسی اور سے کھڑے ہونے سے پہلے پھر اٹھ کر آپ نے فرمایا مزید 200 اونٹ بما ساز و سامان۔ اور پھر تیسری مرتبہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اچھا بھئی کون ہے کہ یہ جو جنگ اسرا میں اپنا حصہ ڈالے؟ آپ نے مزید 300 اونٹ بما ساز و سامان کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور 1000 دینار بھی اور 1000 اشرفی بھی آپ نے پیش کی۔ اچھا اعلان تو کیا کہ میں 600 اونٹ بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا، لیکن جب پیش کرنے کا وقت آیا 950 اونٹ اور 50 گھوڑے۔ اعلان تو یہ تھا 600 اونٹ، لیکن بارگاہ رسالت میں جب پیش کرنے کا وقت آیا تو 950 اونٹ اور 50 گھوڑے آپ نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ 1000 اشرفی، پھر دوبارہ 1000 اشرفی، اور پھر اس کے بعد 10,000 اشرفیہ مزید آپ نے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ تو اس وقت آپ نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کیا اونٹوں کا اور گھوڑوں، صرف اونٹوں کا، وہ بنتا ہے 4,75,00,000۔ اونٹ کی قیمت کے لحاظ سے آج کے 4,75,00,000، اور یہ جو اشرفیہ ہیں ان کا آپ حساب کر لینا، وہ بھی تقریباً 24 لاکھ کے قریب بنتی ہیں، اور 50 گھوڑے اس کے علاوہ تھے۔
تو اس لیے آپ کو مرکز سخاوت ایسے ہی نہیں کہتے کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے، آپ مرکز سخاوت تھے۔ تو بہرحال تو اس وقت بھی، اور پھر جب یہ آپ نے خیر یہ آپ کی شہادت کا دن ہم مناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا میں ظالموں نے جو ظلم کیا وہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ ترین باب ہے، وہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ اور جو لوگ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو لگاؤ اور تعلق نہیں ہے، اگر ہم تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، ہر جگہ اسی آدمی کو ظالموں نے اذیت پہنچائی ہے جس کا تعلق آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھا۔ اس لیے کربلا میں جو کچھ ہوا تو وہ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ننھا منہ معصوم سے سید زادے۔ تو جب سادات کی بات آتی ہے نا، تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت یہ ہمارے ایمانوں کی روح ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے، اور یہ ہماری ایمانوں کی جان ہے۔ اہل بیت کی محبت، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کو کسی صورت میں بھی مومن نہیں کہا جا سکتا۔ وہاں بھی ظالموں نے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ وہ بھی ان مروانیوں نے یہ کہا کہ جی جب یہ حج پر جائیں نا تو پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے شہید کر ڈالنا ہے۔ چنانچہ موقع پا کر ایک آدمی نے آپ کے پاؤں مبارک میں زہریلا خنجر گھونپ دیا، اور پھر یہ مروان آیا، وہ جی مجھے پتہ چلے نا، تو میں ایسے نہ فرمایا آپ نے تو سب کچھ کیا ہے۔ ہاں جی۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ آقا نامدار یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے 9 سال تک یہ مسند خلافت پر متمکن رہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش مبارک یہ تھی کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے میرا جی چاہتا ہے میں اس کو ایسے ہی تعمیر کروں جس طریقے سے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ لیکن آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ ابھی آپ کے رشتہ داروں کا کفر کا زمانہ قریب ہے، وہ کہیں گے دیکھیں جی اب انہوں نے خانہ کعبہ بھی شہید کرنا شروع کر دیا۔ لیکن سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہوا تھا، اور آپ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ کو 9 سال خلافت ملی، اسی دوران آپ نے وہ خانہ کعبہ اسی طریقے سے تعمیر فرمایا جیسے حضور چاہتے تھے، قریش کی بنیادوں پر، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر۔ اور یہ فرمایا کہ یہ جو اوپر دروازہ بنا ہوا ہے نا یہ ان لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے، تو جب میں خانہ کعبہ بناؤں گا میں 2 دروازے بناؤں گا، ایک داخل ہونے کا، دوسری طرف سے لوگ نکلتے چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حضور کی خواہشات کے مطابق ایسا خانہ کعبہ تعمیر کیا، لیکن مروان کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس لیے پھر یزیدیوں نے، مروانیوں نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کا سر مبارک نیزے پر لٹکا دیا گیا۔ جب آپ کی امی آئیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اچھا ابھی یہ شاہ سوار سواری ہی ہے، ابھی اپنی سواری سے اترا نہیں ہے، یعنی آپ کے سر مبارک کو ایسے نیزے پر دیکھ کر، تو یہ ہے کہ جس کا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق تھا، منافقین نے اور یہ عبداللہ ابن سبا کی قوم نے ان کو شہید کیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو پھر آپ نے وہاں سے جہاں کر چند ایک باتیں کی جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں،
ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اچھا جی وہ آپ کو میں قسم دے کر پوچھتا ہوں، وہ بھی فرمایا دوسروں کو نہیں، صحابہ کرام کو میں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ایسے نہیں تھا کہ جب ہم مدینہ شریف میں پہنچے تو ہمیں میٹھا پانی نہیں مل رہا تھا اور میں نے یہ کنواں خرید کر وقف کر دیا، آج آپ مجھے اسی کنویں کا پانی نہیں پینے دیتے؟ تو 40 دن تک آپ پیاسے رہے۔ کتنے عرصے تک؟ 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے رہے۔ اور پھر آپ کو حضور نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک قمیص عنایت کرنی ہے، اس کو اتارنا نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ اپنی خلافت کو بچانا چاہتے تو بڑے بڑے شجاع، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے لوگ حسنین کریمین آپ کے دروازے پر کھڑے تھے کہ حکم ہو تو ہم ان باغیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، لیکن آپ کا یہ تھا کہ میں نے خلافت بھی نہیں چھوڑنی کیونکہ یہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور میں نے خون ریزی بھی نہیں کرنی۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں، فضائل بھی آپ کے بہت ہیں، بے شمار ہیں، حدیث میں بے شمار فضائل آپ کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو میں ایک دو ٹوٹے پھوٹے کوئی جہاد کے حوالے سے آپ کے واقعے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کابل آپ کے زمانے میں فتح ہوا۔ ہاں جی، کابل آپ کے زمانے میں فتح ہوا۔ جب آپ کی فوجیں فتح کرتی کرتی یہاں کابل تک پہنچی تو کابل میں کافر جو تھے نا وہ انہوں نے پرانے زمانے میں شہر کے ارد گرد دیواریں بنائی جاتی تھیں، تو وہ دیوار بنی ہوئی تھی تو وہ اندر بس شہر میں اندر داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے جا کر محاصرہ کر لیا، کابل کے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت قیادت کر رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جہاد کے اس قافلے کی قیادت فرما رہے تھے۔ محاصرہ کی ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، اب وہ باہر میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر ایسے واقعے انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم منجمی کے ہم گاڑ دیتے ہیں، جس کو آپ توپ سمجھ لیں، اس سے ہم دیوار پر گولے برساتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، گولے برسانے شروع کر دیے، بہت سی جگہوں میں وہ دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی، ایک جگہ بہت بڑا شگاف ہو گیا جہاں سے آسانی سے مسلمان آگے جا سکتے تھے۔ تو اب یہ صورتحال دیکھ کر تو وہ بھی باہر میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے، لیکن حضرت عباد بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قلعے کے وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے، رات کے وقت اندر داخل ہو گئے، اور جب وہ اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے۔ حضرت شیخ ابو الحسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں عباد بن حسین نے جس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے کافروں کے دانت کھٹے کیے، اس سے پہلے مجھے یہ یقین نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی 1000 کے ساتھ لڑ سکتا ہے، لیکن حضرت عباد بن حسین کے اس کارنامے نے مجھے یہ بتا دیا کہ ایک آدمی 1000 سے نہیں کئی ہزاروں سے بھی لڑ سکتا ہے۔ تو کابل تک آپ یہاں پہنچے۔ اس کے بعد آپ کی فوجوں میں ایک حبیب مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑے بہادر جرنیل تھے، انہوں نے آرمینیہ کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد پھر وہاں کچھ رک گئے۔ رکنے کے بعد ان کو یہ محسوس ہوا کہ بھائی کافر جو ہے نا وہ ارمیناکس کی سربراہی میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی اب ان کا مقابلہ تو بڑا ضروری ہے، لیکن اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کس طریقے سے کریں گے؟ انہوں نے دارالخلافے میں ایک خط بھیجا، باتیں پھر لمبی ہو جائیں گی۔ وہ خط میں یہ تھا کہ ہمیں کوک بھیجیں، لیکن
حبیب بن مسلمہ نے کمک کا انتظار کیے بغیر بہت بڑی فوج کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ علاقہ فتح ہو گیا اس کے بعد پھر کوفے سے وہ کمک پہنچی، علاقہ جب فتح ہو گیا تو پھر وہ کمک پہنچی۔ اسی طریقے سے کافرون اسکندریہ میں ہرقل بڑا مشہور معروف نام ہے، تو اس کا بیٹا تھا قسطنطین، اس کا نام تھا۔ ہرقل جب مر جاتا ہے قسطنطین کو یہ معلوم ہوا اچھا جی یہ مسلمان جو ہے نا یہ تو ہمارے بڑے دشمن ہیں۔ اس نے لگام حکومت سنبھالتے ہی ایسے کیا کہ سب کافروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور کافروں کو اکٹھا کر کے تو یہ کہا کہ جی ہم نے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے۔ اسکندریہ میں وہ اس وقت وہ لڑائی وغیرہ ہونی تھی، اس نے کہا ہم نے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے اور ہم نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دینا ہے۔ 600 جہاز، جنگی جہاز، بحری جہاز ان کے پاس تھے، 600 بحری جہاز ان کے پاس تھے لڑنے کے لیے۔ ادھر سے یہ حضرت حبیب بن مسلمہ نے اور انہوں نے کہا کہ یہ صورت حال ہے تو اب کیا کریں۔ اس وقت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت حضرت امیر معاویہ شام میں تھے، اور یہ جو عبد الرحمن تھے تو عبد الرحمن بن عبداللہ یہ اس وقت مصر میں تھے، عبداللہ بن سعد یہ مصر میں تھے۔ ان دونوں کو یہ حکم دیا کہ آپ فوج لے کر حبیب بن مسلمہ تک پہنچ جائیں، اور پھر آپ نے ایسی لڑائی کرنی ہے کافروں کے ساتھ تاکہ انہیں کبھی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کی جرت بھی نہ ہو سکے، ان کو ایسا سبق سکھانا ہے۔ اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ چونکہ وہ روم میں تھے، اور روم یہ جو رومی ہیں تو ان کی شرارتوں کے وہ واقف بھی تھے، ان کی چالوں کے بھی وہ واقف تھے، اور پھر وہ کبھی حملے کر کے چھوٹے موٹے ان کے گاؤں بھی فتح کرتے رہتے تھے۔ اس لیے آپ نے ان کو بھی حکم دیا کہ بھئی آپ بھی جا کر حبیب بن مسلمہ کے ساتھ مل جائیں، عبد الرحمن آپ ان کے ساتھ مل جائیں۔ ادھر سے عبداللہ بن سعد کو کہا کہ آپ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن سعد کو کہ اس سلسلے میں آپ نے حضرت امیر معاویہ سے مشورہ ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بحری جہاز، بحری لڑائی کے بہت زبردست ماہر ہیں۔ لگام تو آپ کے ہاتھ میں ہوگی، سپہ سالار آپ ہوں گے، لیکن ان سے مشورہ کرنا ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں ادھر سے بھی 600 جنگی جہاز لگے ہوئے ہیں، اور ادھر سے بھی ان کے پاس جتنے بھی جہاز تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خوف کے بغیر اپنے جہازوں کو ان کے جہازوں کے ساتھ لے جا کر بالکل ٹکرا کر کھڑے کر دیا، اور یہ بھی ہے کہ اپنے جہازوں کو رسوں کے ساتھ باندھ دیا تاکہ وہ سمندر میں منتشر نہ ہوں، اور بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے جہازوں کے ساتھ بھی اپنے جہازوں کو باندھ دیا تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو اس وقت پھر یہ قسطنطین کو پیغام بھیجا، ہاں جی رات کا وقت ہے، آپ رات کو لڑنا چاہتے ہیں دن کو لڑنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں کہ ہم دن کو لڑیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اچھا جی خشکی میں لڑنا چاہتے ہیں سمندر میں لڑنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی سمندر میں لڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سمندر میں لڑیں گے۔ ابتداءً تو جو ہوا آ رہی تھی نا وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، سمندر کی ہوائیں، تھوڑی دیر کے بعد پلٹا بدلا اور وہ جو ہوائیں وہ مسلمانوں کے حق میں ہو گئیں، اور اتنے لوگ مارے گئے، اتنے مرے، بجائے اس کے کہ وہ جو لاشیں ہیں وہ سمندر میں ڈوبتی، پانی ان کو پانی کی لہریں اٹھا اٹھا کر کنارے پر پھینکتی رہی، اور جب وہ لڑائی بند ہوئی تو وہاں وہ جو میتیں ہیں کافروں کے جو مرے ہوئے ان کے میتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی، اس صورتحال کے پیش نظر پھر ان کی طرف سے وہ ہاتھی بھی تھے،
اچھا تو خیر وہ جب یہ صورتحال ہوئی تھی، اس صورتحال کے پیش نظر پھر مسلمان آگے بڑھے، تو بڑھنے کے بعد انہوں نے ایسے وار کیے، وہ قسطنطین جو ہے نا وہ بھاگ کر ایک ایسے علاقے میں چلا گیا جن سے یہ لیتا تھا، فدیہ وغیرہ لیتا تھا۔ ان کو پتہ چلا اچھا یہ وہی ہے جو ہمارا حکمران تھا، ہم پر ظلم کرتا رہا، چلو آیا ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے، لیکن ہم اس کو پناہ دیں گے۔ انہوں نے راتوں رات غسل خانے میں اس کو قتل کر دیا۔ راتوں رات جب غسل خانے میں وہ قتل ہو گیا، اب جب یہ افواہ پھیل گئی بھائی کہ کافروں کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا، کافر جو ہیں وہ بالکل بے بس ہو گئے اور وہاں سے بھاگ پڑے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ترین فتح عطا فرمائی۔ یہ بے شمار فتوحات ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت کے۔ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں، کارنامے بھی بیان کرنے چاہیے۔ ہاں جی ہمیں تاریخی کارنامے بھی بیان کرنے چاہیے۔ تو میں ایک دفعہ گیا علی پور شریف، تو وہاں بھی میں نے کہا کرامتیں نہ بیان کریں، امیر ملت کے کارنامے بھی بیان کریں۔ تو وہاں پھر میرے بعد فدا سے شاہ صاحب آفس آبادی تھے، انہوں نے بھی کارنامے بیان کیے۔ کارنامے کیا تھے؟ ہندوستان میں تاریخ شدی چل رہی تھی۔ تاریخ شدی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ مسلمان کچھ نہیں، سارے یہاں ہندو ہی ہیں۔ لیکن جب حضرت امیر ملت کو اس بات کا علم ہوا، جہاں ان کے وہ آتے وائز مبلغ، دوسرے دن قرب الجوار میں آپ کا جلسہ ہوتا، تو خود ہندو اخبار نے یہ لکھا ہمارا تو مسلمانوں کا کوئی ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ آ کر نہیں ملا، ہمارے 15,000 جو ہندو تھے نا وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال وہ مجھ سے پہلے وہ جتنی بھی تقریریں ہوئی نا وہ ساری کرامتیں ہی تھیں، اس لیے ہمیں کرامتوں اور فضائل سے نکل کر اپنے بزرگوں کے کارنامے بھی بیان کرنے چاہیے۔ میں آپ کو صحیح یاد کرتا ہوں کہ مجھ میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، جیسے کہ آپ نے شروع میں دیکھا ہے۔ جس عظیم شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا، یہ ان کی کرامت ہے، یا صاحب کی یہ ان کی کرامت ہے، ورنہ مجھے بات کرنے میں ہمت نہیں۔ مجھے دو آدمی پکڑ کر اٹھا کر چلتے ہیں، تو ابھی یہ بھی مجھے باہر سے پکڑ کر لائے، تو میں انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر اپنی معروضات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کل کشمیر میں جو صورتحال ہے اس پر میں چند لفظ میں نے کہنے، زیادہ باتیں میں نے نہیں کرنی، ورنہ اگر میں ان کی تاریخ آپ کو بتاؤں نا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے یہ منصوبہ پیش کیا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہم ان کی تاریخ کو جانتے ہیں، میں خود کشمیری ہوں، میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ باتیں باتوں سے نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پاکستان محفوظ رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مظلوم آزاد ہوں، تو پھر میں اس وقت ایک ذمہ دار عالم دین کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں، اس وقت 2 ملکوں پر جہاد فرض ہے۔ نمبر 1 پاکستان اور نمبر 2 ایران۔ افغانستان بھی اگر ہے لیکن وہ خود اس وقت محمد کا شکار ہے۔ اس کے لیے ہمیں جہاد کی تیاری کرنی پڑے گی، اور جہاد کی تیاری کے لیے 18 سال سے زائد اور 40 سال سے کم عمر تمام مسلمانوں کو جہادی ٹریننگ دی جائے، اور ٹریننگ دے کر ان کو دشمن کے مقابلے میں بھیجا جائے، ورنہ یہ جو قراردادیں وغیرہ ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم، ہمارا درویش صفت وزیر اعظم آزاد کشمیر کا، اس کو اس کا پتہ تھا، اس لیے اس نے وہاں اسمبلی میں بلا کر، اور پھر جب اچھا جی پھر ہم لڑائی کریں، یہ کون کہتا ہے؟ وزیر اعظم۔ ایک فریق لڑائی کر رہا ہے تو تم نے لڑائی نہیں کرنی تو اور کیا کرنا ہے؟ یہ اخباری بیان تھا، بزدلانہ۔ ہمت کریں، کلمہ پڑھیں، یہودیوں کی دامادیے سے باہر نکلیں، تو تب جا کر آپ اس پاکستان کا یا کشمیر کا کچھ کر سکتے ہیں۔ OIC کو آپ نے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا نیالی کی وجہ سے، جو ہماری سپورٹ کرتے تھے،
خیر یہ باتیں پھر لمبی ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو ہمارے پرانے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جذبہ جہاد سے سرشار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔